میں ہوں امجد جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں حب رسول۔ میرے تمام دیکھنے والوں، سننے والوں اور چاہنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کے لیے ایک خوبصورت پیغام لے کے آئے ہیں۔ اگر یہ پیغام اچھا لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہمارا خوبصورت پیغام سب سے پہلے آپ دیکھیں۔ السلام علیکم۔ بیٹھ جاؤ بچوں۔ کیا حال چال ہے؟ آج ہم بات کریں گے کہ اچھے طالب علم کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں۔ ایک اچھا طالب علم، اس کی بہت ساری خصوصیات ہیں، لیکن آج ہم بیسک جو 3 خصوصیات ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک اچھا طالب علم، اس کی پہلی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے والدین کا فرمان بردار ہوتا ہے، وہ اپنے والدین کا باادب ہوتا ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے اساتذہ کرام کا باادب ہوتا ہے۔ اور تیسری خصوصیت جو بڑی اہم ہے، وہ اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں وہ بڑا باادب ہوتا ہے۔ چلیے ہم آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہیں۔ تو ترتیب وائز میں سب سے پوچھوں گا کہ آپ کی فیوچر پلاننگ کیا ہے، آپ بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہیں۔ تو بیٹا عبداللہ، آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ سر، میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، شاباش۔ چلیں بیٹھ جائیں۔ جی ارحم بیٹا، آپ بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہیں؟ سر، میں انجینئر بننا چاہتا ہوں۔ جی شاباش، بیٹھ جائیں۔ محمد بیٹا، آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ صحابی بننا چاہتے ہیں آپ؟ آپ کو پتا ہے صحابی کون ہوتا ہے؟ بیٹا آپ کو پتا ہے صحابی کون ہوتا ہے؟ صحابی تو وہ ہوتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو۔ تو آپ نے تو دیکھا ہی نہیں ہے، تو آپ پھر کیسے صحابی بن سکتے ہیں؟ آپ بیٹا کیوں صحابی بننا چاہتے ہیں؟ آپ کیوں صحابی بننا چاہتے ہیں بیٹا؟ میری امی ہر روز رات کو سونے سے پہلے صحابی کا قصہ سناتی ہے۔ میرا دل بھی کرتا ہے میں بھی بڑے ہو کر صحابی بنوں۔ آپ اس لیے صحابی بننا چاہتے ہیں کہ آپ کی امی ہر روز آپ کو صحابی کا ایک قصہ سناتی ہیں۔ یہ دیکھ کر ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ یہ بچہ یہ نہیں جانتا کہ صحابی کون ہوتا ہے، لیکن اس بچے کی تربیت بتا رہی ہے کہ اس بچے کے والدین صحابہ کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو چاہے ڈاکٹر بنائیں، چاہے انجینئر بنائیں، چاہے اسکالر بنائیں، لیکن آپ اپنے بچوں کو صحابہ کے بارے میں ضرور بتائیں۔ یہ بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تعلیم منزل نہیں ہے، تعلیم
راستہ ہے، اس راستے میں جس سواری پر سفر کیا جاتا ہے وہ علم ہے۔ اس راستے میں جو چیز روشنی کرتی ہے وہ آپ کی تربیت ہے۔ اس روشن راستے میں جو آپ کو منزل تک لے جاتا ہے وہ آپ کا عمل ہے۔ یہ عمل جب کامل ہو جاتا ہے تو پھر قرآن کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، جو عمل میں کامل ہو جاتے ہیں تو قرآن ان کو ان لوگوں کی فہرست میں شامل کرتا ہے جو انعام یافتہ لوگ ہیں۔ انعام یافتہ لوگ وہ لوگ ہیں جو انبیاء کے بعد جن کا نام سنہری حروف میں لکھا جائے گا وہ صحابہ ہیں۔ اپنے بچوں کو صحابہ کے بارے میں بتائیں تاکہ وہ اس روشن راستے پر چلتے ہوئے منزل تک پہنچ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔